ہم اللہ کے نبی کو محبت سے محمد عربی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیا عرب میں پیدا ہوئے. یہاں سے اس بنجر زمین میں سے وہ روشنی پھوٹی، یہاں سے وہ بارش ہوئی، یہاں سے خیر کے وہ چشمے پھوٹے کہ جو پوری دنیا تک پھیل گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی پڑھتے ہوئے ہم جہاں پہنچ چکے ہیں وہ کیا تھا کہ آپ کی بات گھروں میں جانے لگی، پیغام میں تاثیر تھی، اور حق میں تاثیر ہوتی ہے، دل میں اترتا ہے. اللہ کے نبی کی دعوت پہ عام طور پہ شروع میں جوان بچے اور عورتیں سامنے آئیں، کیونکہ وہ ایموشنل ہوتے ہیں اور ان کے اندر حق بات کو سننے کے بعد پھر اس سے پیچھے رہنا محال ہوتا ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب عام ہوئی تو ظاہر ہے کہ جب کوئی بات عام ہوتی ہے نا تو یاد رکھیے ہر ایک آپ کو اچھا نہیں کہتا، کچھ لوگوں کے حقوق پہ زد پڑتی ہے. تو اب آج ہم دیکھیں گے کہ دعوت عام کیسے ہوئی. اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا، گریجولی انکریز ہونے لگا. لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھل اپنے اسلام کا اعلان نہ کرتے. یہ بھی ایک حکمت کی بات لکھی ہے. بعض لوگ ابھی کچھ کیا دیا نہیں ہوتا اور ساتھ ہی وہ کہنے لگ جاتے ہیں میں پردہ کرنے لگی ہوں، میں شرعی پردہ کروں گی. یہ یعنی کبھی کبھی تو وہ ایسی فیلنگ آنے لگتی ہے کہ مجھے روک لو. دیکھیے چاول پکتے ہوئے کھول دیں نا، بڑے لوگ کہتے تھے دم پہ چاول ہوں تو کھول دیں تو ہوا لگ جاتی ہے. روٹی کو اگر شروع میں ایک الٹ پلٹ شروع کر دینا تو سوکھ جاتی ہے. کبھی بھی اپنی کوئی نیکی کا اتنا نہ چرچا کر دیجئے کہ جو لوگ اس چیز کو نہیں پسند کر رہے، جو اس کو نہیں سمجھ رہے، وہ اس کی مخالفت شروع کر دیں. تو حکمت کا تقاضا کیا تھا کہ اس وقت اسلام کا کھلم کھلا اظہار نہ کیا جائے. ابھی آپ نے بھی کھل کر کام نہیں شروع کیا تھا، نظر بھی لگتی، حسد بھی ہوتا، شر بھی ہوتا. تو لہٰذا یہ ون آن ون بیس تھی. جیسے نیا نیا کام کسی جگہ شروع ہوتا ہے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، جو آ جاتے اس کو یہ پتا ہوتا ہے اس کو کیا مل رہا ہے. لیکن جو لوگوں نے نہیں سنا ہوتا یا ان کو دعوت دی جائے تو ان کو یہ بالکل نہیں پتا ہوتا ہم کیا چھوڑ رہے ہیں، ہم کیا محروم ہیں. کئی لوگ ابھی بھی آپ لوگوں میں سے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، تو ہمیں کسی سے نہیں پتا چلا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ہوتا کیا چیز ہے. اور کئی دفعہ آپ کسی کو دعوت دیتے بھی ہوں گے، مجھے یقین ہے، تو وہ کہ نہیں تھکے ہوتے، نہیں صبح صبح تو نہیں، شام ہوتے نا، یعنی ایک ہر جگہ کے عذر ہوتے ہیں. تو ون آن ون بیس پہ ایسے وقتوں میں دین کا پیغام جو وہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے دین پہ عمل کرتے رہیے اور آہستہ آہستہ اپنے کردار کی خوبصورتیوں کے ساتھ لوگوں کو اپنے اندر کا چینج دکھائیں. تم کہاں جاتی ہو؟ گھر والے بھی پوچھ سکتے ہیں، دوست سے پوچھے تمہیں کوئی چینج آ رہا ہے، تم اس طرح بحث نہیں کرتی، اب تم بڑی کوائٹ ہو گئی ہو، تمہارے اندر ایک حلم آ گیا ہے. تو پھر کہ اچھا میں ایک کلاس میں جاتی ہوں، چلنا ہے آپ کو، میں آپ کو لے جاؤں گی. یہ طریقہ رکھے. شوہر بھی کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ بیگم آپ کے اندر کوئی چینج آ رہی ہے. ہاں بس میں یہ کرنے لگی، میں وہ کرنے لگی. یعنی باتیں کرنے کی بجائے اپنے کردار سے لوگوں کو دکھائیے کہ آپ کے اندر کوئی چینج آ رہی ہے. آپ کو یہ ہیلدی چیز لیتے ہیں تو آپ کی سکن گلو کرتی ہے. آپ بیکاریات کھانی پینی شروع کر دیں، آپ ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو جس طرح جسمانی چیزیں فوڈ کی صورت میں یا کوئی اور ہمارے اندر جاتی ہے تو اس کا اثر دکھتا ہے نا، اسی طرح قرآن اور دین کا علم جو ہمارے اندر جائے تو غیر محسوس طریقے سے اس کا اثر دکھتا ہے اور ہمارے اندر دکھنا چاہیے. اور اگر نہیں دکھ رہا تو چیک کیجئے. لیکن اب ہوا کیا کہ یہ جملہ لکھے، جن لوگوں میں وہ ایمانداری کی بو پاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے بس ان کو ہی وہ دین کی دعوت دیتے. یہ جملہ آپ کے لیے بہت اہم ہے. ڈھونڈیے، ٹٹولیے، تلاش کیجئے. تلاش گمشدہ آپ کی وہ دوستیں جو واقعی حق کی تلاش کرنا چاہ رہی ہیں، جن کے اندر طلب ہے، آپ ان کو بلایا کریں. بھری محفل میں کہیں گے نا، ایک اچھی بات کہے گی، دوسری اسے آگے ذرا سے نہیں میرے تو بچے چھوٹے ہیں، دوسری کہے گی ہاں میرے بھی چھوٹے ہیں، تیسری کہے گی وہ سب میں میرے سسرال ساتھ رہتے ہیں میں نہیں آ سکتی، چوتھی کہے گی ہاں. وہ کیلو کال میں بات اڑ جاتی ہے. تو بیسٹ تھنک ہے جب نئی چیز ہو تو ون آن ون بیس، آج میرے ساتھ چلنا، آج میں تمہیں لے جاؤں گی، مسجد میں جانا ہے، تراویح پڑھنی ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اچھا میں لے کے جاؤں گی، یہ ہے وہ ہے. ہاں یہ لوگ کرتے کیا، قریشی سرداروں کی نظروں سے ذرا بچا کر رہتے، کیونکہ وہاں سے مخالفت کا ڈر تھا. قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی، آیتیں یاد کرانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے. نماز ویسے تو ابھی فرض ہی نہیں تھی، لیکن چھپ چھپا کر غاروں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، کیونکہ یہ تو انسان کی ارج ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ جھکے. تو بہرحال ایون جب نمازیں فرض بھی ہو گئیں اور اس طرح کے حالات بھی ہوئے تو تب بھی کچھ لوگ چھپ چھپا کے نمازیں پڑھتے تھے. پھر اسی طرح جو نئے آنے والے لوگ تھے نا،
پہلے والے لوگ ان کو پھر نبی کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو ایک بڑا خوبصورت پیکج جو کہ سورۃ توبہ میں ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، یہ کیفیت تھی کہ یعنی تھوڑے سے لوگ سیکھیں پھر اس کو باہر لے جائیں، پھر باہر والے لائیں، اور اس طرح سے ہلکے ہلکے دین جو تھا وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا رہا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کفار کو سنت مل جاتی، یہ کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، بھید جاننے کی کوشش کرتے، وہ مسلمانوں کی ٹوب میں ہو جاتے، اور جب باتیں معلوم ہو جاتی کہ اچھا مسلمان تو چھپ چھپا کر یہ کچھ کر رہے ہیں، اچھا یہ کوئی نیا دین سکھا رہے ہیں، بس مخالفت ہو جاتی۔ اور ان کو اللہ کے نبی کی دعوت کا مین انگریڈینٹ سمجھ آ گیا تھا، توحید، شرک پرستی سے رکنا۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی۔ آج کوئی ایسی جگہ پہ جا کر بات کرے تو سوچیے کیا ری ایکشن ہوگا۔ آپ اپنے مسلمان ملکوں میں کسی قبر پہ، کسی درگاہ پہ، کسی مزار پہ جا کے لوگوں سے کہہ دے بابا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو فوراً چار لوگ انسیکیور ہوں گے، یہ کون آگے، اس کو بھیجو، اس کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ کوئی کہتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا بھتیجا یتیم وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، مذاق اڑاتے۔ کیا وہ سب کو دین سے پھر جانے پہ ابھار رہا ہے؟ اچھا کیا وہ ہمارے دیوتاؤں سے بے وفائی پہ اکسا رہا ہے؟ اچھا پوری قوم کو اب ساتھ لگا رہا ہے، قومی دین سے بغاوت، یعنی جو ہمارا باپ دادا کا دین تھا، انسیسٹرل ریلیجن تھا، اس سے اوہو یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے طریقوں پہ تنقید ہو رہی ہے، کیا محمد کی یہ ہمت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی لینگویج میں دیکھیے یہ باتیں ہم برداشت نہیں کر پاتے، آج یہی ری ایکشن تو ہم نہیں برداشت کرتے، اس لیے کتنے غلط کام ہوتے دیکھتے ہیں لیکن چپ رہتے ہیں کہ لوگ باتیں نہ کریں، ہمیں یہ نہ وہ، ہر سو ایک ہلچل مچ گئی، ہر طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، جس سے دیکھیے غصے سے بے تاب تھا۔ کسی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی حوث ہے، یعنی مشہور ہونا چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، فیمس ہونا چاہتا ہے، یہ تو ایک نشہ جس کو زمانہ خود بخود اتار دے گا، ہمیں اس کو کچھ کہنے کی یا اس سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو کوئی اتنی اہمیت نہیں سمجھی، کہتے تھے یہ چند سر پھرے لوگ ہیں اور ان کے ذہنوں میں ایک بات آ گئی ہے، دیکھنا تھوڑے دن بعد ان کا یہ سارا جو اندر ایک جذبہ آیا ہے نا، ایک جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں بھوت سوار ہو گئے۔ ہم تو نہیں کہتے صحابہ کے لیے ایسی بات، لیکن وہ کہتے تھے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، ان کے اوپر جن کا اثر ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے، نعوذ باللہ، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہتا ہے دیکھنا 4 دن کی بات ہے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، اور کوئی کہتا ہے یہ ہے کوئی دین، 4 دن اس میں جائیں گے، اس کو جانچیں گے، پرکھیں گے، دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھنا کچھ نہیں ہوگا، نکل آئیں گے۔ کچھ نے کیا کہا کہ اچھا ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں ان کی محفلوں میں، دیکھیں گے اگر کوئی کام کی چیز مل گئی، ہمارا فائدہ ہوا تو مان لیں گے، نقصان ہوگا تو چھوڑ دیں گے۔ تو کچھ لوگ جائزے لینے کے لیے، کچھ سسپینس ڈالنے کے لیے، کوئی تجسس کے لیے کرتے، اور ہوتا کیا کہ جو ایک دفعہ اس محفل میں صاف دل کے ساتھ آ جاتا، پرکھنے کے لیے نہیں، غلطیاں چننے کے لیے نہیں، اس کے اندر سے فتنے اچھالنے کے لیے نہیں، جو ایک دفعہ صاف کورے کاغذ کی طرح اس جگہ کی باتوں کو دل پہ لکھنے لگ جاتا، وہ کبھی واپس نہ آیا۔ ایسے بھی سی واقعات ہے جس کی اس وقت اب ضرورت نہیں ہے، نہ موقع ہے، لوگوں کو اس میں اچھائیاں اچھائیاں دکھتی۔ ابو طالب کے دل میں آیا کہ چلے بھتیجے سے ملیں اور دیکھیں کہ اس نے کون سا دین نکالا ہے۔ گھر والوں کو بھی کبھی ہوتا ہے ایسا تجسس۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، جعفر بھی ساتھ رضی اللہ عنہ، کیا دیکھا کہ ایک گھاٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، گھاٹی ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی غاریں پہاڑیاں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ابو طالب کے ساتھ جعفر ہے اور علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، دونوں وادی سے بہت دور بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کیوں؟ دل میں سوال ہے کہ یہ یہاں کے کیوں کر رہے ہیں؟ بھتیجے یہ تم کون سا دین لے رہے ہو؟ ابو طالب نے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم کا بھی یہی دین ہے، اور اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ چچا جان آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کے آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں، آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دو۔ الاقرب من الاقرب کا اصول یہاں آ رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا، آپ کو بھی چاہیے کہ میری اس خواہش کو ٹھکرائے نہیں۔ ابو طالب بولے بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے۔ یہاں سے دیکھیے دلوں میں کیسے خاندانی رسم و رواج کی چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں، تو کہنے لگا یہ تو میں نہیں کر سکتا، ہاں میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ رہیں گی،
اور جب تک میری جان میں جان ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا بیٹے اس دین میں تو آ گئے لیکن اسے سمجھتے بھی ہو؟ یعنی ایسی باتوں میں تو نہیں آگے سمجھ کے آئے ہو؟ تو حضرت علی بولے جی ہاں ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت بھی کرتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھلی باتیں ہی بتاتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسا ہی کرو۔ یہاں سے کیا سمجھ آیا؟ ابو طالب خود تو مسلمان نہ ہوئے مگر بیٹوں کے لیے اسلام کو پسند کیا۔ کیا اس میں کوئی راز تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا کیا انداز رہا، پیارے نبی کے ساتھ کیا برتاؤ رہا، یہ ساری باتیں آنے والا وقت بتائے گا۔ پھر آپ کو حکمت سمجھ آئے گی اللہ کے فیصلوں کی۔ کئی لوگ آج آپ کے ارد گرد بھی ایسے ہی ہوں گے، خود نہیں وہ نیکی کرتے لیکن آپ کو نیکی کرتا دیکھ کر تعریفیں بڑی کریں گے، خوش بڑے ہوں گے، ہاں ہاں بہت اچھا کام کریں، کرتے رہیے، اچھا ہمارے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے اور وہ کرے۔ تو لہٰذا ان کی یہ ساری باتیں کچھ ایسی تھی، اور اس میں ایک بہت بڑی بات ہے، اور وہ کیا کہ ان کے دل میں تعصب نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، صرف ایک ان کا مسئلہ رہا پوری زندگی، لوگ کیا کہیں گے۔ لکھیے اس دورہ قرآن کے بعد تو آپ اس کو ایک صفحے پہ لکھ کر نا 10 دفعہ پھاڑ دیا کریں، ڈیلی یہ ایکٹیویٹی کریں، آپ سب کو اس سے اکثیر فائدہ ہوگا۔ مجرب نسخہ ہے، جو جتنا لوگوں سے ڈرتا ہے وہ اتنی ڈوز بڑھا لے، کوئی 10 دفعہ نہیں تو 12 دفعہ لکھ لے، 20 دفعہ لکھ لے، 10 دفعہ لکھ لے، لکھے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس جملے کو لکھے بس، اور پھر پھاڑے بس۔ یہ پھاڑنا آپ کے دل دماغ میں بتا دے گا کہ لوگ تو اینڈ پہ یہی کہیں گے ہائے اچھی تھی بیچاری، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اب دعوت عام جب ہونی تھی اس سے پہلے ہی مسلمان جہاں بھی نماز پڑھتے، عبادت کرتے، قریش مذاق اڑاتے، رکوع کرتے تو کہے لگاتے، سجدہ کرتے تو جملے کستے، روز بروز یہ چیز بڑھتی گئی۔ جو ہر معاشرے میں تھوڑے سے اوباش ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو ایک ہنسی اور دل لگی بن گئی۔ مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں جب عبادت کر رہے ہوتے، یہ وہاں پہنچتے، کبھی آنکھوں سے اشارے کرتے، کبھی آنکھیں مارتے، کبھی کہہ لگاتے۔ ایک دن مسلمانوں کو ذرا سا غصہ آیا، جوش آیا، بے قابو ہوئے، دونوں طرف سے بازو تان لیے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آستینیں چڑھ گئیں، لڑائی ہوگی، کیا کچھ ہوا، خون کے فوارے جاری ہونے لگے۔ یہ پہلا خون تھا جو عرب میں اسلام کے لیے بہا، لیکن بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہی۔ یہ جملے دل پہ لکھ لیجیے، جتنا ہو سکتا پیارے نبی مشرکوں سے دور رہتے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہے۔ قرآن سنانا ہوتا، کوئی نئی وحی ہوتی تو سب کو دارالارقم میں لے چلتے۔ یہ کیا تھا؟ اسلام کے نام پہ بنا ہوا پہلا مدرسہ، صحابی رسول ارقم کا گھر رضی اللہ عنہ، دار ارقم۔ آج بھی اس کے نام کی ایک نشانی موجود ہے، اگر آپ صفا مروہ اور اس طرف سے آئیں نا تو یہ جگہ موجود ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو نئی دعوت کے لیے ڈھارس بن جاتے ہیں۔ دارالارقم کو یہ شان آج کیوں ملی؟ کیونکہ صحابی نے یہ نیکی اس وقت کی جب کوئی نہیں کر رہا تھا، ان کے دل میں وہ خیال آ گیا جو کسی کے نہیں آیا۔ آج کئی لوگوں کے پاس کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، گھر بھی ہوتے ہیں، پیسہ بھی ہوتا ہے، کیا کرے سمجھ نہیں آ رہا، کدھر کرے، کس کو دے، کیا کرے، لیکن اس کو ضائع کرتے تھے۔ کسی کی اولاد نہیں ہوتی، ایسے ایک دو کیسز میرے سامنے بھی آئے نا، سمجھ نہیں آتی کیا کریں گے، اتنا پیسہ ہے، آج ہماری آنکھیں بند ہو گئی تو کیا ہوگا۔ تو میں دیکھتی ہوں ان کی نظر ٹھیک ہے، آئیسا ٹھیک ہے ان کی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں بہت دیتے ہیں، یعنی لوگ بہت دیتے کو پتہ کیا سمجھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، فقیروں کو بھی دیتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں، پر ہے ہی بہت۔ ایک عورت نے تو میرے کان کے پاس کہا کیا بتاؤں کتنی جائیداد ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا جب آپ جائیں گے اللہ آپ کو عافیت میں رکھے تو شرعی بانٹ ہو جائے گی۔ اچھا پتا تھا کہ اپنے بچے نہ ہو تو پھر بھائی بہنوں تک جاتی ہے، یہ حوصلہ نہیں تھا کہ جن کے ساتھ دنیا میں نہیں زندگی نہیں بنی، ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ بعد میں کیا ہوگا، لیکن ان کے دل میں شیطان یہ نہیں ڈالتا کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو اللہ کو دیں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگائیے، آپ ادھر خیر کا کام کریے، ادھر کریے۔ تو جب قرآن پڑھتے ہیں پھر بڑی سمجھ آتی ہے، پھر تو ایک انسان اپنی پوری زندگی کھپا کر بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ بہرحال 3 سال ہو گئے اس پیغام کو شروع ہوئے، اب ہر ایک جان گیا کہ آپ ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ زور پکڑتے جا رہے ہیں، آپ مشہور ہوتے جا رہے ہیں، آپ فیمس ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں، جو مرضی آج کی لینگویج میں کہہ لیں، اور ساتھ ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جب ایک
قوت بن گئی۔ تو پھر اللہ کا حکم ہوا فَاسْدَ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سورہ ہجر کی آیت 94 ہے۔ آپ کھلم کھلا دعوت دیں، آپ کو جو حکم ملے کیے جائیں اور مشرکوں کے چکر میں نہ پڑیں، یعنی آج تک جو کام چھپ کر کر رہے تھے نا اس کو اعلانیہ کیجیے۔ اور اس طرح پھر محمد عربی نے کس طریقے سے اس پہلی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے جو اقرا بسم ربی کا سے شروع ہوئی تھی، کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دی۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو سیشنز آئیں گے ہم اس میں سنیں گے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے اور ایمان لانے والوں سے جو آپ کی پیروی اختیار کرے اپنے شانے جھکا دیں، یعنی جو نیو کمر ہے ان کو تواضع سے ملے، محبت سے ملے، اسمائل سے ملیں۔ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، اور اس زبردست اور مہربان پہ بھروسہ کرو جو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال سے انفرادی دعوت دے رہے تھے، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، کھلم کھلا دعوت دیجیے، تو پھر دعوت عام شروع ہوئی، نہ ڈر ہو کر رب کا پیغام سنائے۔ اور یہ کام سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں، بھائی بندوں سے شروع کریں، اور اگر کچھ نادان نہ مانے تو ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم پا کر آپ نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ہر وہ گھر میں رہتے اور سوچا کرتے کہ کیا کروں، کس طرح اپنے اہل خاندان کو سمجھاؤں۔ آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے، ہم جن کے ساتھ کھاتے پیتے، عید کی پارٹیاں کرتے، افطاریاں سحریاں کھاتے، ہمیں ان کی فکر دوسروں سے بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو آپ کے اندر نا رشتہ داروں کی محبت اور ان کی فکر اکٹھی ہونے لگی، ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ آپ کی پھوپھیوں نے سنا تو وہ بہت ڈریں، گھبرائیں کہ کہیں محمد ہمارا بھتیجا صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو نہیں ہو گیا، یا کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں جس میں یہ گھر گئے ہیں۔ وہ آپ کے پاس آئیں، سمجھانے لگیں، پیارے بیٹے محمد کہو کیا حال ہے، تم نے گھر سے نکلنا کیوں چھوڑ دیا۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہوتی ہے، چپ لگ جاتی ہے بندے کو، جب اندر حق کی معرفت آتی ہے نا تو بولنے کو دل نہیں کرتا۔ محفلوں میں بندہ بیٹھا بھی ہو نا لیکن دھیان ادھر کوئی نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں کوئی کوئی رہتی ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو خیر وہ پھوپھیاں اپنے پیار والے انداز میں سمجھاتی ہیں، اور اگر آپ پھوپھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے بھتیجے بھتیجیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ کیا بات ہے ہمیں بتاؤ، پھر آپ کہتے ہیں کیا بتاؤں پھوپھی جان، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور میں اس سے دبا جا رہا ہوں۔ دیکھیے نا پھوپھی جان، ایک طرف تو یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ بتوں کو پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، یعنی میں ہر وقت الجھا رہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا جب بت توڑنے کا وقت تھا، قوم نے کہا چلو سب چلتے ہیں، تو کہنے کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کا جھوٹ نہیں تھا، ایک توحید پرست شرک والے ماحول میں جا کر خود کو سکھ فیل کرتا ہے، اور یہ اپنے لیے ایک معیار لکھی آج سے۔ اگر آپ کسی نان مسلم دوست کے ساتھ کھاتی ہیں، پیتی ہیں، ہنستی ہیں، بولتی ہیں، یہ وہ کرتی ہیں، اور آپ کو کوئی ریزنمنٹ نہیں ہوتی، تو توحید کمزور ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کسی کو اس کے غلط طریقے پہ عبادت کرتا دیکھ کر، یا اس کے رنگ روپ کو دیکھ کر، یا اس کے گھر بت اور یہ چیزیں دیکھ کر آپ کھا پی کے اور اس کے گلگلے اور اس کی چاٹ اور کھانے کھا کے خوش آ جائیں۔ امپاسبل ہے، آپ کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ آپ کے دل میں ابھی توحید پوری نہیں، اور اس سے بھی محبت کوئی نہیں ہے آپ کو۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آگے تو بندہ پیچھے جاتا ہے، رو پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی باتیں آپ نے اپنی پھوپھوں سے کی، میں کیا کروں ان کا، میں کیسے ان کو سمجھاؤں، یہ تو تباہی کے چکر میں پڑ گئے ہیں، میں کیسے ہوشیار کروں، مجھے آپ سمجھائیں، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ دل میں آتا ہے سب کو کھانے پہ بلاؤں، پھر ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ تو پھوپھو تھی کہنے کی کیا حرج ہے، کر تو دعوت، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنے گا۔ اللہ کچھ کردار اپنی حرکتوں سے دکھا رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا کو بات سمجھ آ جائے گی، اس کو نہیں آنی، پکی بات ہے۔ قرآن تو اس کو مہر کہتا ہے نا، لیکن حقیقت میں کئی اور اس کے وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ نے کھانے کا انتظام کیا، دعوت دی، ابو لہب کو بھی بلایا، یہ بھی نوٹ کیجئے۔ آپ پر میں نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مانے گا نہیں مانے گا، پھوپھیاں نے منع کیا، آپ خود بھی جانتے تھے وہ آپ کا سخت دشمن ہے، آپ کی ہر بات سے جلتا ہے، مخالفت کے لیے ہر گھڑی تیار رہتا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی بلایا۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے،
سب کھانے پینے میں شریک ہوئے، اس میں آپ کے چچا بھی تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے، کچھ رشتہ دار تھے، آپ وہیں بیٹھ کے کہ لوگ کھا پی لیں، پھر میں اپنی بات کروں، لوگوں کو دین کی دعوت دوں۔ اب یہ وقت جو ہے ابو لہب کے لیے وہ کہنا چاہیے کہ اسٹیج تیار ہو گیا، اس نے کہا تو بڑا اچھا موقع، لو آج محمد کو گھیرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نیا دین گھڑ لیا ہے، اس کو ذرا کچھ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ اتفاق سے عزیزوں میں سارے لوگ موجود تھے اور وہ خوش تھا کہ آج سب کے سامنے بات خوب بنے گی، ظاہر ہے اس کو تو یہ پتا تھا نا کہ ہم سارے ایک ہیں اور محمد الگ ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر یہ کچھ سوچا، کھڑا ہو گیا اور بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے چچا ہیں، تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، دیکھو تم وہی راگ الاپو جو ان کو بھلا لگے، یعنی وہ بات کرو جو ان کو اچھی لگتی ہے، تم وہ باتیں کیوں کرنے لگے ہو جو ان کو اچھی نہیں لگتی؟ آج ہمیں بھی لوگ ڈراتے ہیں، آپ کے رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، آپ کے برے بنتے ہیں۔ کہنے لگا نعوذ باللہ کہ یہ جو کچھ دن سے تمہارا سر پھر گیا ہے، ایسی باتیں، یعنی دیکھیں قرآن نے جس کے لیے آیتیں اتار دی کہ اس نے نبی کو گالی دی، اب سیرت کی کتابیں تو پڑھ کے دیکھیے، عربی کتابیں بھری پڑی ہیں اس کی بد کلامیوں سے، لیکن ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نبی کی توہین کی۔ کہنے لگا باپ دادا کا دین غلط ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں سب کچھ پتا ہے؟ دیکھو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہوتی، تم نے تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لا کے کھڑی کر دی ہے کہ خدا کی پناہ، اور یہ بھی یاد رکھو سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں، اب اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا کہ پکڑ کے تمہیں قید کر دے۔ تھریٹ، دھمکیاں، یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑے اور پھر سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے گا۔ اب وہ تو اپنی باتیں کر چکا، اللہ کے نبی نے بہت چاہا کہ کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں اور ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، بتائیں کہ اس میں کیا باتیں ہیں اور کن برائیوں کی نشاندہی تھی، لیکن ابو لہب نے گھر آ کر بھی آپ کو بات کرنے کا موقع نہ دیا، لوگوں کو بھڑکاتا رہا، بولا یہ تو یہ ہے وہ ہے، تم لوگ ابھی اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو روکو، انتظار کیوں کر رہے ہو، پھر بعد میں باہر والے اس کو پکڑیں گے، پھر تمہیں شرمندگی ہوگی، کیونکہ وہ خاندان پرستی بہت تھی نا، کہتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے باہر سے پکڑا تو تمہاری بےزتی ہوگی، تم خود ہی اس کو روک لو، اور اگر تم ان کے حوالے ان کو کر دو گے تو تم ذلیل ہوگے، ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاؤ گے، اور اگر حمایت کرو گے تو دنیا تمہیں برا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، تم مارے جاؤ گے۔ خیر اس کی اس طرح کی باتیں سن کے آپ کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں، بےتاب ہو گئیں، بولی میرے بھائی تجھے شرم نہیں آتی کہ بھتیجے کی مخالفت کر رہے ہو؟ خدا کی قسم جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں کہ آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے۔ ابو لہب نے زور کا کہکا لگایا، تمہارا کیا ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی اور گھر میں بیٹھ رہی، اور اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی، پھر دوسرے قبیلوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ڈانٹا گیا کہ تم تو باتیں کر رہی ہو نا، ایک عورت ہو نا، تو اگر باہر لڑائی لگ گئی تو لڑنی تو ہم نہیں ہے نا، جا کے باہر وہ تو ہمیں چونٹیوں کی طرح مسل دیں گے۔ ابو طالب بولے اب تو جان میں جان ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب کہیں گے بھائیو چلو یہاں سے چلو، اب یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں۔ مزے کی بات دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ترتیب آج کے پارے میں، ابھی انشاءاللہ جب سورہ صاد شروع کروں گی نا پارے کے دوران تو یہ واقعہ وہاں آئے گا، چلو چلو اٹھو نکلو یہاں سے، یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں، یہاں تو کوئی اور ہی باتیں گھڑی ہوئی ہیں، یہ دعوت ایک مقصد کے تحت، ایک ایسے ہی ایک ایجنڈا تھا پیچھے، دعوت کھانا کھلا رہے ہیں، نام دین کا، اندر کوئی اور ہی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور سب اٹھ کر چلے گئے، انا تھی ان میں، تعصب تھا، بڑا پن تھا۔ اب لوگ تو تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، دو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، باقی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی دل ہی دل میں اپنی بات رکھ کے رہ گئے اور آپ وہاں کچھ نہ بولے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے دوبارہ ایک دعوت کا انتظام کیا، خاندان کو بلایا، اور جب لوگ آئیں تو پھر میں ان کو کیا کہوں، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ کیا آپ کو یہاں خاندان دکھ رہے ہیں؟ عام ہماری جیسے لوگ تھے نا۔ اس دین کے راستے میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کی بات مانی جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے،